أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، ہم جس مرکز ہدایت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس مرکز ہدایت سے دین کی ہماری کامیابی الحمدللہ وادی اور وادی میں ہو رہی ہے۔ آج کا یہ مقدس اور مبارک اجتماع ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے اور دین کی ہماری کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کا میں نے سہارا لیا، یوں تو قرآن پاک کا ہر حرف حرف ہدایت ہے، لیکن بعض ایسی آیات ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر اور مفاہیم اور معانی اور تفسیر کے اعتبار سے انتہائی وسیع۔ ایسی ہی ایک مبارک اور عظیم آیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب سے دو مطالبے فرما رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے وفاداری کرو، اللہ کے ہی ہو جاؤ۔ دنیا میں انسان بہت سے انسانوں سے ڈرتا ہے، حیا کرتا ہے، وفاداری بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان انسانوں کے اس پر احسانات ہوتے ہیں۔ مثلا اچھی اولاد اپنے والدین سے ڈرتی ہے، کس وجہ سے؟ ان کے احسانات کی وجہ سے۔ اچھے طلباء اپنے اساتذہ سے حیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کے علم فیض کی وجہ سے۔ صالح مریدین اپنے شیخ سے ڈرتے اور حیا کرتے ہیں، ان کے روحانی فیض کی وجہ سے۔ اچھے لوگ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، حیا کی وجہ سے۔ لیکن یہ سارے احسانات اور یہ ساری چیزیں اللہ کے احسانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں میں تو ہم ڈوبے ہوئے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ تم گن نہیں پاؤ گے، لیکن سب تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں۔ تو مطالبہ مجھ سے آپ سے یہ ہو رہا ہے، ہم اللہ سے حیا کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے وفاداری بھی کریں۔ ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں انسانیت کا ایک رافت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ اہم باتوں کو بار بار تکرار سے دہرا کر فرمایا جاتا تھا۔ ایسی ایک مجلس میں کہ صحابہ سامنے موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین سارا کا سارا
سراسر بھلائی پر مشتمل. دین کا حال کہہ لو بھلائی پر مشتمل ہے. آپ سادہ لفظوں میں کہیں کہ دین وفاداری چاہتا ہے. صحابہ کے مزاج سننے کے وقت یا عمل کے وقت یکسوئی کا تھا. سمجھنا چاہتے تھے. جب گفتگو سنتے تو شعور کے ساتھ سنتے. تو صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھلائی یہ خیرخواہی وفاداری کس کے لیے ہے؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین سراسر بھلائی ہے. دین سراسر بھلائی ہے. دین سراسر خیر پر مشتمل ہے. کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. اور پہلی بات ارشاد فرمائی قال للہ، اللہ کے ساتھ بھلائی، اللہ کے ساتھ خیرخواہی. صحابہ کو تعجب ہوا. اللہ مالک الملک ہے، بے نیاز ہے. اللہ کو ہماری خیر خواہی اور ہماری ہمدردی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اسلام بھی فرمائی کہ اللہ کے ساتھ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جس طرح ماننا چاہیے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ایمان والے کے قلب کے اندر موجود ہے. خالی اتنا بول دینا کہ اللہ بڑے ہیں تو دنیا کا ہر آدمی کی بات بولتا ہے اللہ بڑے ہیں. قرآن پاک میں مشرکین کے بارے میں ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ کفار نے مکہ سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، یہ بھی یہ کہے کہ اللہ نے بنایا، اللہ بڑے. تو اللہ کی محبت قلب کے اندر ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی نعمتوں کے استعداد ہو، تو آدمی حیا کب کرتا ہے؟ آدمی ڈرتا کب ہے؟ جب آدمی کے سامنے اللہ کی عطا کے سارے دروازے وجود سامنے کھلے ہوئے، پھر آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے. اللہ رب العالمین چاہتے بھی یہ ہیں کہ بندہ اللہ کے ذات کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرے، محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو اور اللہ کی کبریائی بھی موجود ہے. اس لیے مطالبہ ہو رہا ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق. اور یہ چیز قلب میں کب پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ جب اللہ کی عطا کو سوچتا ہے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے. آج مسلمان کے پاس بقایا کا قلم ہے، یہ کاغذ اور قلم، اللہ تو یہ نہیں دیا مجھے، یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا. یہ مسلمان کے سوچنے کا انداز نہیں. آدمی کو چاہیے کہ یکسوئی میں 24 گھنٹے میں کم سے کم 2-3 منٹ تو آدمی یکسوئی کے ساتھ سوچے. چاہیے کہ پل پل اللہ سے جڑا رہے، لیکن اگر 2-3 منٹ یکسوئی کے ساتھ کہیں بیٹھ جائے اور پہلے منٹ میں سے یہ تصور کرے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، آدمی کی آنکھ کھل جائے. آدمی کبھی یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر رخ قبلہ کی طرف ہو، تصور میں کہ اللہ اپنے پورے جلال کے ساتھ سامنے ہے اور میں اپنی پوری محتاجی کے ساتھ اللہ کے دل کو روبرو ہوں. تصور کرے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، تو سب سے پہلے سوچے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ جن کی دولت نصیب نہیں. اللہ نے مجھے یہ نہ دیتے میں اللہ کا کیا بگاڑ لیتا. اس وقت اللہ نے مجھے مسلم خطہ دیا، میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں. اللہ نے مجھے ایسا خطہ دیا
کہ میں دن میں 5 وقت مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں سنتا. پھر اگر اپنے گھر میں بیٹھے تو سوچے اللہ نے مجھے گھر بھی دیا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو ریل کے پٹریوں پر گزارا کرتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کا کوئی گھر نہیں. پھر اللہ نے مجھے ماں باپ اور اولاد کے دی. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کے والدین گزر گئے اور بے سہارا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو پریوار کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. پھر سوچے اللہ نے مجھے رزق بھی دیا. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو مانگ کر کرتے ہیں. اگر آپ نے نفس پر غور کریں تو سوچے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس دماغ نہیں، پاگل کہلاتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو نابینا ہیں، اندھے کہلاتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جن کے کام تو ہیں لیکن سنوائی نہیں تو بہرے کہلاتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو کھاتے پیتے تو ہیں لیکن بول نہیں پاتے، گونگے کہلاتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اپاہج کہلاتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو ہیں تو ٹھیک لیکن ان کے قدم نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، لنگڑے کہلاتے ہیں یا بالکل لولے کہلا لیتے ہیں. پھر سوچے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، بس قلب سے نکلے گا الحمدللہ. لیکن جب کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے صرف یہ سوچا اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اور وہ تو بہت بھی دیا، مجھے کچھ نہیں دیا اور کیا دینا چاہیے اللہ پاک. یہ دیا بغیر اجازت فیس کے. 60 سال کی عمر میں کبھی کوئی اجازت کیا نہیں. یہ بھی بغیر اجازت فیس کے. اور موبائل کو روزانہ اجازت کرتے رہتے ہیں، چارج کرتے رہتے ہیں. کوئی اجازت فیس نہیں، کوئی اجازت فیس نہیں. آپ قرآن کو ضرور کر کے فون کے کال کرنے کی اور آپ نے ڈبہ نکالا اور کسی کو کال کرنا چاہتے ہیں، آگے سے دعوت ہے راشد ختم ہو. آپ کو 20 سال سے موبائل کے پیسے بھر رہے ہیں کمپنی کو. کمپنی ایک کال یوز کرنے کے لیے دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے. 20 سال ہو گئے آپ اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے، پھر بھی موبائل کہہ رہا ہے آپ کی راشی ختم ہو گئی، لہٰذا کوئی کال نہیں. یا کبھی اس نے بولا راشی ختم ہو گئی ہے اب بات نہیں کر سکتے. کیا کبھی آنکھ نے کہا راشی ختم ہو گئی آپ دیکھ نہیں سکتے ہو؟ کیا کبھی کان نے کہا راشی ختم ہو گئی آپ سن نہیں سکتے ہو؟ کیا کبھی دماغ نے کہا راشی ختم ہو گئی آپ سوچ نہیں سکتے ہو؟ اور کیا دینا چاہیے اللہ کا؟ ایمان کی عظیم نعمت دے دی، مسلم خطہ دے دیا، ماں باپ مسلمان دے دیے، پاکیزہ ماحول دے دیا، رزق پاکیزہ دے دیا، اور کیا دینا چاہیے؟ اگر سب کچھ نہیں دینا چاہتے تو جنت میں کیا لیں گے؟ اگر سب کچھ یہی مسلم کریں تو جنت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کرنے گے اتقوا اللہ، مجھ سے حیا کرو، مجھ سے ڈرو. اور ڈرنا صرف مالی کا نہیں ہوتا ہے، ڈرنا صرف مالی کا نہیں ہوتا ہے، ڈرنا حیا کا بھی ہوتا ہے، پکڑ کا بھی ہوتا ہے. تو سادہ سے ترجمہ کریں گے. اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا یہ سارا کا سارا بھلائی پر مشتمل ہے، چارخائی پر مشتمل ہے، وفاداری پر مشتمل ہے. سب سے پہلی وفاداری کس سے کرے؟ اللہ سے کرے. کیوں کریں؟ کہ آج سے لے کر تحت الثری تک یہ پوری کائنات آپ کی خادم ہے. ان میں سے اللہ کی کوئی ایک بھی ضرورت نہیں ہے. محتاج کا نکلنا آپ کی ضرورت ہے، سورج کا نکلنا آپ کی ضرورت ہے، پانی کا برسنا آپ کی ضرورت ہے، ستاروں کا چمکنا آپ کی ضرورت ہے، سوریا کا نکلنا آپ کی ضرورت ہے، آسمانوں کی کشش آپ کی ضرورت ہے. آسمان نہ ہو خدا کی خدائی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آفتاب نہ نکلے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہتاب نہ نکلے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ زمین پر آ جائیے تو جنگلات، پھر شہر، پھر صحرا، پھر دیہات، پھر باغات، پھر کھیت کھلیان، پھر باغیچے، پھر مارکیٹیں اور پھر طرح طرح کی چیزیں. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. ان الدنیا خلقت لکم،
علی سے لے کر محبوب سزا تک اللہ کی میں سے کوئی ضرورت ہے. یہ کائنات کی جتنی چیزیں صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں. اور کیا دینا چاہیے اللہ کا؟ سبزی کے ایک مرلہ زمین میں طرح طرح کی سبزیاں اگ رہی ہیں. کون ہے جو ٹماٹر کا رنگ الگ کر رہا ہے، کدو کا رنگ الگ کر رہا ہے، پیاز کا رنگ الگ کر رہا ہے، مرچ کا رنگ الگ کر رہا ہے، ذائقہ بدل رہا ہے، پتوں کا سائز بدل رہا ہے، پتوں کا رنگ بدل رہا ہے. ایک مرلہ زمین میں ایک طاقت میں کوئی ذات ہے جو مٹی کے اندر ایک کو رنگ بھی دے رہی ہے، ذائقہ بھی بدل رہی ہے، سائز بھی بدل رہی ہے. کون ہے وہ؟ تبارک اللہ احسن الخالقین. اس خدا سے محبت نہ کرے تو کس سے کرے؟ اس کی نہ مانے تو کس کی مانے؟ اس کو نہ چاہے تو کس کو چاہے؟ اس سے کیوں لگائے تو اور کس سے لگائے؟ اس کو خریدنا نہ ہو تو اور کس کو خریدتا ہو؟ اس کو اپنی زندگی نہ دے تو اور کس کو دے؟ اس سے حیا نہ کرے تو اور کس سے حیا کرے؟ اس سے وفاداری نہ کرے تو اور کس سے وفاداری کرے؟ لاؤ کائنات میں جب کوئی ایسا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا دے سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی لیے اللہ فرماتے میرے بندو بس مجھ سے حیا کرو، مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا میں حلیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. کیا تمہیں اتنا ہی یاد ہے؟ آگے جو اور اسماء الحسنی ہیں ان میں سے باقی نام یاد نہیں ہے، لیکن قہار بھی ہوں، میں عزیز انتقام بھی ہوں. یہ مطالبہ ہے اللہ کا مجھ سے اور آپ سے، پوری انسانیت سے، خاص کر امت سے. اللہ سے ڈرے. جب اللہ سے ڈرے گے تو حیا کا مزاج خود مارے گا. حیا ہوگی تو محبت کس سے ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ سے ہی ہوگی. پوری کائنات کو اللہ نے آپ کا خالق بنایا. پھر کائنات میں ہزاروں مخلوق ہیں، آپ کی ساری مخلوق کا سردار بنا دیا. اور کیا چاہیے نبی رام؟ 18,000 سے زیادہ مخلوقات، اس ساری مخلوقات میں سے آپ کا انتخاب فرمایا کہ سب کچھ آپ کی راحت کے لیے، جنگلات آپ کے لیے، پہاڑ آپ کے لیے ہیں، یہ کھیت کھلیان آپ کے لیے ہیں، یہ پھل پھول آپ کے لیے ہیں، یہ عالم کی چمک دمک آپ کے لیے ہے. آپ صرف اللہ کے لیے، آپ صرف اللہ کے لیے. تو مطالبہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر بھلائی پر مشتمل ہے. دین سراسر وفاداری چاہتا ہے، دین سراسر وفاداری چاہتا ہے. سب سے پہلے وفاداری کہ اللہ کے ساتھ ہمیں وجود اللہ نے دیا ہے، کائنات کو اللہ نے وجود دیا ہے، تو سب سے پہلی وفاداری، سب سے زیادہ وفاداری، سب سے اول وفاداری اللہ کے ساتھ میں فرمایا وہی کتاب نہیں. تو اللہ کے ساتھ وفاداری ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس کلام کو پڑھا ہے. رشتے داری کی نسبت سے اس وقت ہم سب یہاں جمع، اس دائرے کا کام ہی یہی ہے. قرآن پاک کی تعلیمات کا اعلان، اشاعت دی، بقائے دی، حفاظت دی، اخلاق کی بلندی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اللہ سے وفاداری ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اللہ کا بند ہے تو کبھی نہیں چاہے گی اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا پسند کرتے ہیں. آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی ہر نیک اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیسا چاہتے ہیں، وہ کس قسم کا چاہتے ہیں. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر آدمی
رب چاہیے زندگی گزارتا ہے، پھر آدمی تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کا اپنا کلام ہے، کلام اللہ، اس لیے اللہ کے بنانے کے بعد ولی کتاب ہی کلام اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری وفاداری زبان کے حد تک ہے، ہماری وفاداری، اور یوں کہ دنیا کے 95% مسلمانوں کے قرآن پاک کے وفاداری کا جو دعویٰ ہے الفاظ کا ہے، بس ہمارے گھروں میں موجود ہے، جزدان میں موجود ہے، ہماری مساجد کے الماری میں موجود ہے، کبھی ضرور پڑ کے کسی کے مرنے کو تو ہمارے گھر میں افراد کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ کیا اس کو قرآن سے محبت کہیں گے؟ کیا اس کو اللہ سے محبت کہیں گے؟ ایک مثال عرض کروں گا۔ کوئی بچہ باہر پڑھتا ہو، میں حیدرآباد پڑھتا ہوں، بنگلور پڑھتا ہوں، اس نے خط لکھا اپنے دوست کے ہاتھ، تم کو جانا ہی ہے کپوارہ، میرے گھر یہ خط پہنچا دینا۔ اور اس طالب علم کا دوست کپوارہ آیا تو بس سٹینڈ نہیں، اس ساتھی کا، اس طالب علم کا والد مل گیا بس سٹینڈ میں، وہ کوئی میری طرح انگریزی سے واقف تھا نہیں، اس دوست نے خط دیا، وہ انگریزی میں ہے، باپ نے خط بھیجی، پکڑا، لیکن خط اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ ایمانداری سے کہیے، یہ باپ بیٹے کا خط بس قضا کفارہ میں پکڑ رہا ہے، یہ گھر جا سکتا ہے، گھر جائے، کسی کو بلائے وہ پڑھے، لیکن شفقت بجلی عدالت ہے، ہر دل بجا دیتی ہے، یہ یہی خط ہاتھ میں لیے تڑپتا ہے، کہاں گوشت میں سوتے۔ قریب سے ایک آدمی محلے کا گزرا، جو ماسٹر صاحب تھے، لیکچرر صاحب تھے، وکیل صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، اس کو بلایا ذرا پڑھو، ہمیں گھر بھی جا سکتا تھا، لیکن باپ اور بیٹے کی محبت ہے، کیا لکھا ہے اس خط میں، بے ہو گیا ہے، بلا جانے کیا حال ہے۔ انسان نے پڑھا، آپ کے بیٹے نے سلام لکھا ہے، ساتھ میں دیکھا ٹیوشن فیس ہے بھی نہیں ہے، میرا خرچہ بھی نہیں ہے، گاڑی کا خرچہ بھی نہیں ہے، میں کہا 500 بس وصول، وہ مستر بھی پیسے دے دو۔ اس نے فوراً جیب سے موبائل نکالا، اے ٹی ایم تو لگا ہوا ہے ساتھ میں، ٹک 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 کر کے سارے پیسے کہاں پاس روانہ کر دیے، بیٹے کو روانہ کر، اسے کچھ بھی لیا، پیسے پہنچ گئے جی۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ شاید ہم کو 800 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ کبھی اس خط کی طرح پاک کے دین مطلع ہے، دیکھو کیا کہتا ہے، یہ ذرا میں دیکھو کیا کہتا ہے۔ نرسری میں داخل میں پی ایچ ڈی کر لیا، انگلش لٹریچر اس سے بات کر رہا ہے، اردو ادب اس سے بات کر رہا ہے، فارسی ادب اس سے بات کر رہا ہے، قرآن اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی کا نام محبت ہے، قرآن، اسی کو محبت قرآن کہتے ہیں، اسی کا نام عظمت و خداوندی ہے، اسی کا نام اللہ سے محبت ہے کہ اللہ کا پیغام ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان اجتماعات کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، ان اجتماعات کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ادارے میں آئیں، ادارے کے پیغام کو سمجھیں، یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے، اس ادارے کے ذریعے سے کیا کہا جا رہا ہے، یہاں آ کر جو باتیں ہیں وہ سنیں نہیں، دل میں بیٹھائیں، سوچیں کیا کہا جا رہا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن آج کے دور میں مظلوم ترین کتاب ہے، قرآن آج کے دور میں مظلوم ترین کتاب ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جو ہمیں اولاد کی نعمت دیتا ہے، ایک نہیں، دو دو تین تین، اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، ہم ایک اولاد کو بھی قرآن دینا نہیں چاہتے،
یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ اس کا دیا ہوا، یہ اس کی دی ہوئی، یہ اس کا دی ہوئی، یہ اس کی دی ہوئی، یہ اس کا دیا ہوا، یہ اس کے دی ہوئے، یہ اس کی دی نعمت. ہمارے پاس سب اسی کا ہے اور اس کو ہم اپنا بچہ دینے کے لیے تیار. ایک سزا لگی ہے کیریئر بنا ہوا، کیریئر مطلب پیسے کی مشکل بنا، کیریئر مطلب پیسے کی مشکل بنا، بچوں کو پیسے کی مشکل بنا. ہم کے بارے میں پہلے پانی خود چائے کی پیالی نہیں بنتی اسی کے بغیر، خود چائے کی پیالی کسی کے بغیر نہیں بنتی ہے. قرآن خود پڑھنا خان و خیال ہے. یہ اسلام ہم جو رات میں دعوت دیتا ہے، ہم اللہ کی ذات کو سمجھیں، اس سے محبت کریں. اللہ سے محبت ہو، قرآن سے محبت نہ ہو، خدا کی قسم یہ ممکن نہیں. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور قرآن سے محبت نہ ہو، یہ دو رخا ہے. ایک آدمی اگر اللہ سے محبت ہے لیکن قرآن پڑھانے کے لیے بچے کو تیار ہے، کتنا پڑھائیں گے امام صاحب ایک گھنٹہ ایک سو لڑکے، ان کے نام پوچھے گا، حاضری کرے گا یا پڑھائے گا؟ کل کسی مجلس میں کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب ہاتھ پکڑ کے دیکھتے ہیں، ہاں بخار ہے، 100 روپئے ادھر رکھو. یہ ڈاکٹر کے ہاتھ دیکھنے کی فیس ہے. ہاتھ دیکھا 300 روپئے، ہاتھ دیکھا 500 روپئے. ایک بار ہاتھ دیکھا. آپ کے مقادی میں امام لوگ پورا مہینہ پڑھاتے ہیں، جب 50 روپئے کی فیس کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں مولوی جو قرآن پڑھا امام سے صبر کی کتنا سکتے خود 2 لاکھ ہو کر بھی ہر مزید چاہیے. ان بیکاروں کے 8-10 ہزار ہوتے ہیں تو اور وہ آدمی بولتا ہے جس کو خدا نے غرض کیا ہوتا ہے روپیوں میں، وہ بولے ٹرائی بچے. اپنے رویے کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو. آپ ان سے راضی ہو یا ناراض ہو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو. ہم نے ابھی تک قرآن پاک کے ساتھ محبت کا مظاہرہ نہیں کیا. ذہین ترین قوم ہے. آپ کے بچے اسکول پڑھتے پڑھتے حافظ بن سکتے ہیں، یہ میرا اعتماد ہے اللہ کی بات. لیکن آپ اپنے بچے کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں. اب یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ. پہلے تو پتہ نہیں اللہ کے ساتھ ہے، کائنات کا دن کا اسی کا ہے، اس سے وفاداری نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اور دوسری بڑی وفاداری طلب خدا کے ساتھ. ایک عجیب کتاب ہے خدا کے ساتھ. اللہ کے رسول سب غزوہ صحابہ کے ساتھ اور رات گزارنے کی پیش آئی، ضرورت پیش آئی. ایک پہاڑی اس کے ارد گرد پھیلے ٹیلوں پر مشورہ ہوا کہ سب سو گئے، یہ بھی مناسب نہیں. کوئی رات کو آ کر حملہ کر سکتا ہے، سب جانتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ پھر رات کو اٹھنا مشکل، اگلے دن کی مسلسل مشکل. ایسا کرو 2 ساتھی تیار ہو جاؤ، نگرانی کرنے کے لیے باقی سو جاتے ہیں. 2 انصاری نوجوان کھڑے، اللہ کے تو ہم ڈیوٹی ہم دیں گے، باقی آفت ہو جائے، آرام کے لیے سو طے ہوں گے. دونوں نوجوان تیروں کی طرح کے کس تیرے پر ہو، اس لیے کہ آس پاس جو کتنے کو ہمارے ساتھی آرام کریں گے نظر آئیں گے. دونوں جب تیرے پر چڑھے تو دونوں نے مشورہ کیا، اگر دونوں ہوشیار رہے ہو سکتا ہے دونوں کو اجان نہیں کر تو دشمن حملہ کریں. چلو ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے پہلے ایک سو
ایک ہوشیار ہے، کیا ہو گیا؟ ایک ساتھ میں سو گئی اور ایک ہوشیار ہے۔ اس طرح ہوشیار ہے کیا کروں؟ نماز کے لیے مان لیتا ہوں، نماز کے لیے مان لیتا ہوں۔ اب نماز کے لیے میرے ماننے کی جب ارادہ کر لیا کھڑے ہوئے تو سوچا قرآن کی کس حصے سے پڑھو، قرآن کی کس حصے سے پڑھو؟ ہمارا حصہ کہاں تک ہے؟ الگ کرتا ہے۔ اور امت کی بڑی تعداد کا حصہ کہاں تک ہے؟ الگ کرتا ہے۔ اس لیے ہماری دوستی میں جھگڑا ہوتا ہے، قرآن تمہاری قوم میں الگ کر کے اس انتخاب کے قرآن کے کس حصے سے تلاوت شروع کرو؟ اچانک جن دن میں ہمارے لیے آج رات کی سنائی اس نے کہا کی تلاوت کرو۔ عجیب قصہ ہے، عجیب اسباق ہے۔ ادھر اللہ اکبر کا رہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کہف شروع ہو گئی اور پھر وہ کا پڑھنا ایک حرف میں ڈوب جائے، آئے کہ رحمت پر دل فریبتا ہو، آئے کہ حتاب اور آنکھوں برسنے شروع ہو رہے، اصحاب کہف اور آگے بڑھی کو جوابی لڑائی دینا شروع کر دے۔ اور جاسوس نے دیکھا کہ کوئی نظر تو آ رہا ہے پہاڑی پر، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ آدمی ہے کہ درخت ہے، اس لیے کہ حرکتیں نہیں ہو رہی ہے، بس تلاوت ہو رہی ہے۔ تو جاسوس نے دور سے دیکھ کر سوچا کیسے پتا لگایا جائے یہ فرد ہے یا اچھا ہے، درخت تو یہ انسان ہے۔ تو اسے سوچ کر وہ تیر مارتا، اگر حرکت ہوگی روئے گا چلائے گا تو میں آگے نہیں بڑھوں گا، اور اگر حرکت نہیں تیر میرا ٹوٹ کے گر گیا آگے بڑھتا رہوں گا اور پھر سوئے نہیں تو حملہ کر دوں گا۔ ایک تیر لگا، دو تیر لگے، تیسرا لگا، چوتھا لگا، اور بابا جانے خدا کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اتنے تیر لگے کہ ہاتھ کا خون نکل کر سونے والے کے چہرے پر گر گیا۔ اس نے سوچا بارش ہو رہی ہے، لیکن اس طرح جو کیا ہوئی اس کے اندر فسلت تھی۔ اس نے ساتھی سے کہا اللہ کے بندے تم نماز پڑھ رہے ہو، یہاں تو دشمن حملہ ہو گیا ہے۔ نماز کی تو کیا کہا اللہ کی دشمن تم نے میرے مزے کو ٹھیک کرا کر۔ قرآن ایک عجیب کتاب ہے، بھوکوں کی بھوک مٹا دے، غمزدوں کی غم کو غم کر دے، پریشان حالوں کو سکون دے دے، بوڑھوں کو جوان کر دے، بچوں کو جگا دے، لیکن پڑھی تو صحیح کوئی۔ بس یہ قرآن کی برکت اسی کی ترغیب پر لگا ہے، اسی کی تعلیم پر لگا ہے، موضوع ترغیب ہوتا ہے اور اس طرح آج اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، منتظرین پر بہت بار ہوتا ہے، اس لیے کہ آنے والوں کی قطار ہوتی ہے، اس لیے ان کی ضروریات کو خیال رکھنا ہے۔ بات جہاں کی نہیں رہی کبھی اللہ نے موقع دے کے اس سے آگے چلیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔